رضوی صاحب کو یہ کرسی ملی، اب مجھے درمیان والی مل گئی، اس کی مرضی تے ہن کوئی ایویں خواہ اندروں پہ تنگ ہوئے کہ قادری صاحب پیران کی کرسی تے براجمان ہو گئے، جناب اس کی مرضی۔ اب میں اصل میں آپ کو چٹکی کاٹی ہے، میں نے مسئلہ یہی ہے کہ اس کی مرضی۔ اگر اس نے صدیق اکبر کو یہ عزت بخش دی کہ میرے یار کو اٹھا لڑ نہیں مان جا، اس کی مرضی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ اس کی مرضی۔ مولا علی کو یار کے بستر پہ سلا دیا، تنگ دل نہ ہو، اس کی مرضی۔ صدیق صدیق ہے، علی مرتضیٰ ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، تجھے کیا ہے، اس کی مرضی۔ وہ اس کی مرضی، یہ بھی، اور سکھی رہیں گے، مان لے اس کی مرضی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اگر مان لے۔ ایک فقیر تھا، بیٹھا تھا مریدوں میں، اپنے مریدوں کو سمجھا رہا تھا۔ اب سمجھاتے سمجھاتے کہا، میرے سونے سونے مریدوں، ایک بات بتاؤ، دنیا میں آئے ہو کس کی مرضی سے؟ تھوڑے کو بھی پوچھ لگی، چاچے کی مرضی نال آئے سے بتاتے، کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی مرضی سے۔ پڑھے لکھے سمجھدار، کس کی مرضی سے آئے؟ سب نے کہا حضور اللہ کی مرضی سے۔ بزرگوں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ دنیا سے جاؤ گے کس کی مرضی سے؟ سب نے کہا حضور اللہ کی مرضی سے۔ بزرگ نے دیکھا لوہا گرم ہے، اب چوٹ لگائی، فرمایا آئے ہو اس کی مرضی سے، جاؤ گے بھی اس کی مرضی سے، بیچ میں تھوڑا سا وقت ہے، گزار لو اس کی مرضی سے۔ اگر تھوڑا سا وقت گزار لو اس کی مرضی سے، چھت پڑے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور دیکھو کیا کہے، ایک وہ ہے، رات حالانکہ ایک تھی، رات ایک تھی، اور بندے دو تھے چاہنے والے، اور چاہا جانے والا بیچ میں ایک تھا۔ محبوب نے دونوں عاشقوں کو بلایا اور دونوں کو کھڑا کر کے پہلے ایک کو فرمایا کہ آج رات 100 تلوار زہر میں بجھی ہوئی میری چارپائی پہ گرے گی، جو سوئے گا یہ 100 تلوار اسی پہ گرے گی۔ کیا تجھے میری چارپائی، میرے بستر پہ سونا قبول ہے؟ لیکن یہ سوچ کے بولنا کہ موت جبڑے کھول کے آئے گی، جو میری چارپائی پہ سوئے گا موت اس کے اوپر سائے کی طرح آئے گی، سوچ کے بتا قبول ہے؟ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا صرف قبول نہیں ہے، کہا نفسی لنفس کا فداء، میری جان میری جان، کیا کہا؟ میری جان میری جان تجھ پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، روحی لے روح کا بقاؤ، میری روح تیری روح
پہ نثار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اگر موت قطار اندر قطار ہے، ننگی ہر کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے، مجھے بھی انتظار ہے، نہیں ہٹوں گا، میرا نام حیدر کرار ہے۔ آپ کرم فرمائیے، جو حکم ہے اسے پورا کیجیے۔ اب میں جانوں تلواریں جانے، بلکہ میں جانوں تلوار جانے، میں جانوں تیرے غدار جانے، میں تیرے بستر پہ آرام سے لمبی تار کے سوؤں گا، میں ایک پل کے لیے نہیں روں گا، میں قربان تیرے پیچھے ہوں گا۔ کیوں میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہبوں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ اب ماہی دوسرے یار کے پاس آیا، اس کو بلایا، فرمایا سوچ کے جواب دینا۔ کہا کیا؟ فرمایا لوگ مجھے ڈھونڈنے آئیں گے، اگر تو میرے ساتھ ہوگا تو تو پایا جائے گا، ڈھونڈنے مجھے آئیں گے، پکڑا تو جائے گا، قتل مجھے کرنے آئیں گے، مارا تو جائے گا، ستم مجھ پہ کرنے آئیں گے، ظلم تجھ پہ ہوگا، بتا میرا ساتھ منظور ہے۔ اس نے سر جھکا کے کہا اگر سے یہی عشق کا دستور ہے، میرے سینے میں تیرے عشق کا نور ہے، ایک دن کا دکھ نہیں، تیرا راتوں تیرا دنوں کا دکھ نہیں، اگر خدا مجھے اب سے لے کر قیامت تک لمبی زندگی دے۔ یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں، یہ تفسیر حسن عسکری ہے، یہ لگتا ہے غالباً 11ویں امام اہل شیعہ حضرات، حضرت امام حسن عسکری اہل شیعہ کے امام، انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں، کہتے ہیں حضرت حضور نے جب فرمایا، آگے غلام نے کہا میری زندگی اب سے لے کر قیامت تک لمبی ہو، اور اتنی لمبی زندگی میں سکھ نام کی شے کوئی نہ ہو، دکھ ہی دکھ، جفا ہی جفا، ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم، مصیبت ہی مصیبت، غم ہی غم، لیکن ایک شرط ہے کہ تو رہے میرے سامنے، سارے دکھ اٹھاؤں گا، لب پر شکوے کا لفظ نہیں لاؤں گا، قیامت تک تیرے ساتھ تیرے پیچھے نبھاؤں گا، ایک لمحے کے لیے نہیں پچھتاؤں گا، تو جہاں بولے گا وہیں آؤں گا۔ جب یہ بولا یہ کون ہے، یہ پرلے پرلے سب کی تصدیق ہے، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں جی؟ اس کو بھی سلام ہے، اس کو بھی سلام ہے، اس کا مولا علی نام ہے، اس کا ابو بکر صدیق نام ہے، اور ایمان والے کے دل میں دونوں کا احترام ہے، جو دونوں میں سے ایک پہ شک کرے اس کے منہ میں دوزخ کی لگام ہے۔ کیوں جی؟ اب یہ دونوں کو، یہ جو دونوں کو فضیلت مل رہی ہے، اللہ کی مرضی، کیا کہا میں نے؟
اللہ کی مرضی وہ بستر پہ سو رہا ہے قربانی دے کے، یہ ساتھ ہو رہا ہے قربانی بن کے، وہ بھی اللہ کی مرضی یہ بھی اللہ کی مرضی۔ ایک تھوڑا جا کوڑا گھٹور بھی بھر لو، اس کے پاس بستر ہے، اس کے پاس بستر والا ہے، یہ فیصلہ کرنے والا حق تعالی ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ جو سو رہے ہیں قربانی دے کے، مکے والوں کی خلق کی امانتیں اس کے حوالے، یہ جو چلا ہے رات کو خالق کی امانت اس کے حوالے، اللہ کی مرضی۔ کیوں لڑ سکتے ہو؟ ہم سولی پہ چڑھ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ کیا اس کے پاس مخلوق کی امانت ہے، وہ بھی بڑا ضروری کام ہے، نیابت نبوت ہے، لیکن یہ جو چلا ہے مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے، اللہ کی مرضی۔ اب یہ بھی سمجھے میری جان، مکہ فتح ہوا، کیا مکہ فتح ہوا، مدینے والا حرم میں آیا، جی عظیم دن ہے فتح مکہ، عظیم دن جہاں سے مجبور کر کے نکالے گئے آج فاتح بن کے وہاں، عظیم دن، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کمال دن۔ اور میرے حضور اتنی بڑے دن کہ مکے کی زمین سمٹتی جا رہی، لپٹتی جا رہی، کعبہ مسکرا رہا ہے، میرا نجات دہندہ آ رہا ہے، اتنی عظیم دن، اور حضور کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، پیچھے ایک حبشی بچہ بیٹھا ہے، اور جھکتے جھکتے حضور کی تھوڑی مبارک، وہ جو اونٹ کا کجاوا تھا اس کی لکڑی پہ بھلیا بانو مار کہ منہ کر نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رکھ دے جو دل آکی تم۔ میرے حضور جب حرم میں پہنچے، آپ نے دیکھا صدیوں سے کعبہ خدا کا گھر، اس زندگی میں اس لوز کے اندر ملک، ادھر بت 360 بتوں کا ڈیرا، خدا کے گھر۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، چوتھا گرا، سب بتوں کو گرایا، اوپر سر اٹھایا، کعبے کی چھت پہ چیف بت نظر، بڑا بت وہ اوپر نظر آیا، اور اوپر مکے کے کافروں نے اسے پیتل کے کینوں سے گاڑ رکھا تھا تاکہ اندھیری آوے تے خدا صاحب دیکھ نہ جائے۔ ماننے والے جب ماننے پہ آئے تو یوں مانتے ہیں، اپے کیل ٹھوکتے، اپے کھڑا کر کے تے اپے پوجی جاتے، کتنے رکھا کتنے نے خدا دا گھر تھلے تے بت صاحب بلے بلے، تے او مکے اپنا کعبہ شریف دے بچے دے۔ میرا محبوب جو آیا ایسے نظر کو ٹکایا، ان کو جو اشارے سے گرایا، ادھر کیوں نہیں انگلی کو اٹھایا؟ انہوں نے مرضی نہیں سمجھ آ رہی، من لبو انہوں نے مرضی، ورنہ میرے نبی کی دست رس میں آپ مسلح پہ کھڑے ہوں تو ہاتھ یوں لمبا کریں تو جنت میں پہنچ جاتا، اور چلو ہاتھ نہ بھی پہنچائے، یوں انگلی کر کے یوں کر دینا تو چاند کا کلیجہ یہاں کھڑے کھڑے چیر کے رکھ دیتے۔ اگر میرا نبی اس طرح اشارہ کرتے تو سورج اس طرح یوں گردش بھول جاتا ہے، دستوری گردش، اسے سیدھا پلٹنا پڑتا ہے کہ یار کی انگلی یوں نہیں یوں آئی ہے۔
پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چار اندھے منکر دیکھ لے. سریکی میں کہتے ہیں اتقو نائے جگو گھن دے ہوئے ہاں ٹھرتے ٹھرتے یقین ہاں ٹھرتے ٹھرتے یقین دے اندی نظرے جھلک بخارے وچ تاں روشن شہر بلک تھیندے اندے روک کنو کب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھیندے اندی انگلی ارشد جے چب پوے اسمان تے چندر تڑک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا کہا میں نے؟ اندی انگل جے ارشد چب پوے. ایک ہوتا ہے خود اٹھانا، ایک ہوتا ہے بے ساختہ اٹھ جانا. میرے محبوب کی انگلی کے اشارے میں اتنی پاور ہے کہ اگر ایدی انگل اٹھ جاؤ تو آسمان تک چند تے 500 روپیہ کڑیا تے میں نو آکھیا ذرا ایک باری تڑا خالا لفظ پہ آسمان تے چند تڑا کھیندے. میں آکھیا کہ جب میرے کو سنی جا رہے تو تانوں اسا کی ہو رہا. انہیں آکھیا جدو تسا آکھیا نا آسمان تے چند تڑا کھیندے میں نو انج لگا ہے ہونے ٹوٹا. جس نبی کی انگلی کے اشارے میں اتنی پاور ہے اس کو چاہیے تھا کہ یوں انگلی اٹھاتے اس کو نچاتے ٹوٹے کر کے زمین پہ لاتے. لیکن ہوا کیا؟ سارے بت گر گئے. اس پہ نظر پڑی، نظروں کو گھمایا. جب حضور نے نظروں کو گھمایا تو عاشق نظروں کے اشارے سمجھتے تھے. ہر کسی نے پاب تے زور لایا، منہ اگے دکھایا. سنے میں بھی آیا، کیونکہ جس کو اشارہ فرماؤ گے یہ عزت اسی کو مل جائے. لیکن نگاہ انتخاب ڈھونڈ رہی ہے ابو تراب. حضور نے ایسے نظر کو گھمایا، ہر کسی نے منہ دکھایا، لیکن کملی والے نے فرمایا اے علی، علی کہاں ہے؟ دوڑ کے آئے مولا علی. جب قریب پہنچے سرکار دو عالم نے فرمایا آ میرے دوش پہ چڑھ جا. ایک بار تو مولا علی نے ادب سے کہا سنے تو آ. فرمایا تو سڑا بار نہ جا. لے اب ذرا دیکھیں ادھر اور سنیں. ارے بھائی آپ کھڑے کر کے نعرہ لگا نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرے دا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ڈاکٹر صاحب دے آن تے لا رہے کہ میرے جان تے لا رہے. اسی بڑھ لے لے اسی کہنا اختلاف نہیں اتفاق ہے. سبحان تو اخیار نے تھے کم سرکار. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بیدار ہیں. ورنہ میں ادھر پیر جی لاہور آ جانے پوچھیے نا میں کیا کہہ رہا تھا تو سر چکے ٹھیک ہے.
سچ کہہ رہے تھے، ٹھیک کہہ رہے تھے، پھر کی کہیے کہیے ناروا کہیے، نا سزا کہیے، پھر مجھ کو برا کہیے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، پھر کہیے۔ میں اس واسطے ڈاکٹر صاحب کو یقین دہانی کرا رہا ہے کہ بعد کے نہ آ کر کے چھٹے ہوئے بجنے دے مولا علی حضور کی نظر گھومی اور پوچھا علی کہاں؟ مولا علی نے بھیٹ نہیں چڑھایا، شہباز ولایت تھک سرکار میں یہاں۔ آپ نے فرمایا میرے دوش پہ چڑھ جا۔ ایک بار تو ادب سے کہا کریم تو کرم فرما، علی دے گلے پہ فرمایا رستم زمان، مانتی ہے دنیا تو ہے بڑا پہلوان، لیکن یہ بھی یاد رکھ حیدر کرار نبوت کا ہوتا ہے اپنا بھار، اس لیے میری من میرے یار۔ سرکار نے گھٹنے ٹیک کے خاک پر نگاہ ڈالی علی کے چہرے پاک پر، میں جل دیا اب مولا علی کو کاندھوں پہ اٹھایا، اور مولا علی نے کاندھے پہ بیٹھنا نہ تھا، کھڑے ہونا تھا۔ بات عجیب ہو گئی کہ علی کا پیر خیر ہی خیر، نبوت کا دوش علی کا پاؤں، علی پاک میں تیرے قدموں کے صدقے جاؤں، مولا پاک تیرے قدموں کے صدقے جاؤں، تیرے قدم چوموں، تیرے گرد دھوموں، یہ شان تجھے ملی کہ تو نے قدم میرے نبی کے کاندھے پہ ٹکائے، اور تجھے میرا نبی خوشی سے اٹھائے۔ جب نبی نے علی کو اٹھایا، ایک بندے نے دوسرے نے اٹھایا تے کتھے پڑھایا، تمہیں پتہ نہیں ادھا سمجھ آیا یا پورا سمجھ آیا؟ نبی نے ایک بندہ دوسرے بندے نو اگر اٹھاوے تے قد بے شک رضوی صاحب تے اپنا حضرت ڈاکٹر صاحب جینا بھی ہوئے دگنے بندے بھی ہوئے پھر بھی کعبے دی چھت تے نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے نبی نے مولا علی کو اٹھایا، اٹھا کے جان کے فرمایا علی ہاتھ کعبے دی چھت تے پہنچدا پہ آئی، پڑھدا پہ آئی۔ آگے علی بولے کہنے لگے صرف چھت تے، صرف چھت تے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے سنیوں کے امام فرماتے ہیں پاک علی نے کہا سونیا تو اٹھاوے ہاتھ چھت تک رہ جاوے، پھر بلا کی آیا تسا اٹھایا، اور پوچھیا کتے اپنے آئی ہاتھ، جے حکم کرو تے عرش دا پاوا کھینچ لگو۔ وہ نبی ہے یہ علی ہے، علی کا نام اسی لیے علی ہے کہ علی اس کو کہتے ہیں جو سر بلند ہوتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں لال ارجمند ہوتا ہے، اور خواجہ خواجگان معین الدین اجمیری جیسا بندہ بھی جس سے در کا پابند ہوتا ہے۔ حکم کرو تے عرش دا پاوا کھینچ لواں، فرمایا بس تو ایک ضربت سے اس بت کے ٹوٹے اڑا، اور ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک ضرب لگی نہ پتل کے کیل بچے، نہ پتھر کے بت کا وجود بچا، ایک ضرب حیدری، اسی لیے کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جماد ہے، یا حیدر
करार। तारा हो सिकंदर से वो मर्द फकीरौला हो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाह। एक ज़र्ब पड़ी बुत के टोटे उड़े, जब बुत नीचे गिरा। उसूल ये है बंदा जेड़े रस्ते तू आवे भावे टूटा होवे उसे तू जावे। अल्लाह करे मले बोआल कोई सीधी सड़क ना आवे। बन रहे हैं मुबारक सुभान, पर हुण बनदी आ रहे इंसान असा ते आ गए। हमारे बाद अगर बाहर आई तो क्या सुभान। ये हुण डॉक्टर साहब अपनी दुखिया तो सुना मरते कि मैं कित्थों आया, मैं किंज आया, मैं किंज सुभान। मैं हजे ओ अपने फेरे तो पीछे सा आमिर साहब मैंने फोन किया किथे, मैं के बल कभी थे उन्हें कहा डॉक्टर साहब लेट, मैं के सिर ते वध गया मेरा रेट। नहीं समझ आई। फिर ते मैं जरा कण के आवांगा कि डॉक्टर साहब लेट ने ते हुण वध गए साडे रेट ने सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ते दुआ मांग रहा था डॉक्टर साहब पूरा घंटा लेट हुआ तो जल्दी आ गए, मेरी दुआ विचकार रह गई। जी हुण दसो मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा ऐसा लाहौरिया बढ़ते जा रहे हैं। हाँ अल्लाह को ये मेरी करामत है। मैं जितने जाना 5 मिनट लाना अगले साल सड़क बड़ी पे होगी इंशाल्लाह, सड़क बन जाए। उसूल क्या है बंदा जेड़े रस्ते को उसे तू। अब मौला अली हुजूर के कांधे पर जब चढ़े थे तो हुजूर बैठे थे। अब तरीका ये था कि हुजूर नीचे जलवा फरमाए फिर मौला अली नीचे आए। लेकिन हुआ ये कि चूही बुत को उड़ाया, सेकंड नहीं लगाया, मारी छलांग नीचे जमीन पे गिरे। मौला अली इतनी जल्दी क्यों की? कहा वो आदर था जो निभाया, ये अदब था जो तुम्हें करके दिखाया कि अब ज्यादा देर नबुव्वत के कांधे पे पांव रखता पता नहीं मैं कहां जाता। बीच में एक लफ्ज याद रखें, जब सरकार ने मौला अली को उठाया नीचे से नबी पाक ने फरमाया अली मुबारक। कहा सोनिया केड़ी मुबारक? फरमाया मैंने पारे हक उठा रखा है और तू कारे हक अदा कर रहा है। पारे हक अली है, कारे हक बुतों की शिकस्त है। ये मेरे नबी ने फरमाया अली को कहां से कहां पहुंचाया। और किसी ने मत्थे ते अगर पसीना आया तो मैं आखंगा अल्लाह दी मदद। डॉक्टर साहब को पता नहीं कि मैं क्यों कहता अल्लाह दी मदद। डॉक्टर साहब लेट हो तो आखो अल्लाह दी मदद। डॉक्टर साहब भी सोचणगे कि पहले तो तकरीर मैं करनी सी, ये पहले जुड़ गया। डॉक्टर साहब अल्लाह दी मदद क्यों जी? ये मैं ते डॉक्टर साहब लड़ सकते नहीं, अल्लाह की मर्जी। मौला अली नीचे गए, अपने आप को गिराया, महबूब ने पलटा, पीछे देखा तो मौला अली उठ के मुस्कुरा रहे हैं। नाले फरमाया हंसदा क्यों है छलांग मार के? इनकी बुलंदी तू थले आया, चोट जरा भी नहीं। अच्छा हुण दसो मैनू मलिकवाल ते सुनाओ तुसी हाल। छोटा जिहा सवाल कि मौला अली केड़ी बुलंदी तू थले आया?
اجے بھی جاگ رہے ہیں ہن ڈاکٹر صاحب انہاں نوں سماواں گا تے میں جاواں سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ صحیح پہنچے اللہ آپ کا دل دماغ اور روشن کرے عرش کی بلندی سے بندہ نیچے آئے چوٹ ذرہ نہ لگے اور مسکرائے جب مولا علی مسکرائے اتنی بلندی سے آیا چوٹ ذرا نہیں محبوب سن کے مسکرایا علی پاک نے زبان کو کھولا اور میرا ابو تراب بولا اور تو کیوں ہنسے ڈھولا تجھے کیوں ہنسے ہو فرمایا علی جس کو نبی اٹھاوے جبریل نیچے لے آوے چوٹ آوے تو کیسے آوے کیا کہنے اب سوال حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو نبی اشارہ کر کے چاند کا کلیجہ چیر دیتا ہے اس کو مولا علی کو اٹھانے کی اور ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ تو اسے گرا خود آپ نے ہاتھ مارتے پہنچا دیتے حضرت شاہ عبدالحق کہتے فلسفہ یہ تھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ بت پرست بھی یہ بت بھی دوزخ میں جائیں گے لیکن محبوب نے بولا علی تو آ تو ایک تو میرا نائب ہے تیرا کم میرا کم تیرا فیر میرا فیر لیکن دوسری بات یہ ہے میں نے اگر اسے ہاتھ لگایا میرے ہاتھ میں تاثیر ہے کہ یہ جہاں لگ جائے اس کو آگ نہیں لگتی یہ بت آگ سے بچ جائے گا لیکن اسے جلنا ہے میں نے کہا جس کو صرف ہاتھ لگے وہ تو دوزخ میں نہ جائے جس کو لگے صرف ہاتھ اور جو ہے 1400 سال سے ذات اتنا لمبی ملاقات یہ ہے ابو بکر کی ذات ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سبحان اللہ حضرت شیخ محقق نے بالکل اسی کے ساتھ تعریف کی تھی سرکار نے فرمایا زہرا بیٹی تو بیٹھ تیرا بابا تجھے باقی روٹیاں پکا دے بابا یہ میرا کام ہے مجھے کرنے دو میں نہیں تو بیٹھ میں کرتا حکم تھا بی بی بیٹھ گئی میرے نبی نے وہ جو ماندہ روٹیاں تھی آپ نے اپنے نوری اپنے ریشمی ہاتھوں سے لگائی اب بیٹھ گئے سرکار بی بی نے کرم کمایا جیڑی روٹی لائی وہ بی بی واپس اب ایک مرتبہ پھر گئی لیکن جو روٹیاں بی بی نے خود لگائیں وہ پک کے پلٹ آئیں لیکن جن کو ہاتھ مدنی لگاوے بی بی پھیرے پہ پھیرا پاوے پر روٹی پکانے جنا محبوب مسکرا بی بی جاوے تے آوے پھر رات حضور نے خود کھولا ماہی خود بولا پر میں بیٹی کیوں بار بار جاتی ہے بابا جو میں نے لگائی وہ پک کے آئی جو سرکار نے لگائی وہ پکنے نہیں آئی فرمایا یہ نہیں پکے گی کیونکہ تیرے بابا کا ہاتھ لگا ہے یہ جہاں صرف لگے ہاتھ اس کو تو آگ نہ جلائے اور جو رہے ہے مدنی کا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان مجھے ہر شام و سحر صدیق اکبر
میں نے ابتدا میں کہا تھا ہمارا ان کو بھی سلام ہے، ہمارا ان کو بھی، وہ خود علی اس کا نام ہے، صدیق اس کا نام ہے، مومنوں کے دل میں دونوں کا کمال احترام ہے۔ مجھے وہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اللہ کی مرضی چلے۔ ایک اللہ پاک نے جب شب معراج آئی، حضرت صاحب ذکر فرمائے شب معراج آئی تو ایک معراج کی رات کا رفیق بنا، لیکن اسے عزت کیا ملی؟ محبوب براق پہ، محبوب کا پاؤں رکاب میں، اور رکاب دے تھلے جبریل دے فرمایا تیرے لیے یہ عزت ہے، تو یار کے پاؤں والی رکاب کے نیچے کاندھا ٹکا۔ لیکن جب رفیق ہجرت کی باری آئی فرمایا پھر یار دی رکاب دے تھلے نہیں، تو سپارے تے تو اپارے، تو آتے یار نو کدے آتے چاہ، خود قرآن بن جا۔ دونوں میں فرق ہے۔ معراج والے نے کاندھا ٹکایا لیکن سدرا کا علاقہ آیا تے سارے ان پڑھ مولوی آکھدے ہوندے سن او روحیہ دے ریگستانی ہوندے جنا اوکھا ویلا آیا مدنی صحیح فرمایا تے جبریل کو اللہ آیا منٹ نہ لایا سر کڑھایا، حالانکہ حضور فرمایا ذرا ہمت کر نبھا اور اگے آ، انہیں آکھا یک سرے کو برتر پرم، اگر یک سرے کو برتر پرم، اگر اقبال برابر اوپر جرت کروں گا میں سڑ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ یہاں پر مولانا روم نے کہا کاش یہاں پر صدیق اکبر ہوتا، جان کی بازی لگاتا ضرور ساتھ جاتا، موڑ پہ نہ چھوڑتا توڑ جاتا۔ توڑے واسطے بھی سبب ہے کہ مہمان جدوں آوے آن ویلے تے پورے 8 بندے ہوندے ہوتے، جان ویلے ایک نہیں لگتے۔ یہ سمجھ آئے آن ویلے آکھیں نا شیخ عامر صاحب ہاتھی بھیجو پھیرے، یہ اگر ایک نہیں دو بھیجو تے جان میں دو کھوتی ریڑ کی لگتا بہن کی تھے شیخ صاحب گھومتے نہیں ہو گئے۔ اچھا ہوں چھوٹ کے جا رہے ہیں پاس سے تاکہ نظر ہی نہ پڑے۔ واہ میرے میزبان واہ، واہ میرے اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے غور فرمایا جبریل توڑ نہیں گئے، موڑ پہ چھوڑ گئے، لیکن رفیق کا جب یار کو اٹھایا بیچ میں مشکل کٹھن رستہ آیا جہاں اس 15ویں صدی میں بھی لوگ بغل میں نیسلے کی بوتلیں دباتے ہیں، روک روک تھک تھک اک اک جاتے ہیں، لیکن اس نے مدنی کو اٹھایا، نہ تھکے آئے نہ اکے آئے نہ جھکے آئے نہ رکے آئے نہ لکے آئے، بلکہ نعرہ لایا کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کونین دا مالک چاہیے دا، کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کونین دا مالک چاہیے دا، بی بی آمنہ مئی میرا شان بدھائی نوری خیر چاپائی کونین تو فخر ودھائی ویدا، کونین تو دیکھ دو یار پہاڑ دے اتے پچایا تے سڑا پنجابی وچ آیا، انہیں آکھیا غار سور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کہ جی یار نبھاندے یاریاں نے۔
البصلہ